السلام علیکم۔ وہ کل 7 افراد تھے اور کہیں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، مگر ان کی تیاریوں میں مال و اسباب کی بجائے جنگی اسباب تھا۔ کوئی اپنے پستول کے چیمبر میں گولیاں ڈال رہا تھا اور کسی کو میں نے پینٹ کی بیلٹ میں پستول اڑستے ہوئے دیکھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ لوگ کسی سے جنگ کرنے جا رہے تھے، مگر کس سے یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر یہ سب دیکھ کر میرے پورے وجود میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی تھیں۔ میں بدستور دھڑکتے دل کے ساتھ سوراخ سے اپنی آنکھ چپکائے یہ سب دیکھے جا رہا تھا۔ ان سب کے چہروں پر جوش کی تمتماہٹ تھی۔ آج چودھری ذیشان کی آخری رات ہونی چاہیے ہر صورت۔ ایک نسبتاً لہیم شہیم اور لمبے چوڑے شخص نے اپنے پستول میں بلٹ کلپ ٹھونکتے ہوئے خوفناک لہجے میں ہولے سے بڑبڑا کر کہا، تم فکر ہی نہ کرو استاد، ہم بھلا ایسا سنہری موقع ہاتھ سے جانے دیں گے؟ اس کے ایک ساتھی نے اپنی پتلون کی بیلٹ میں پستول اڑسنے کے بعد اوپر لیدر کی سیاہ جیکٹ پہنتے ہوئے کہا۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو چکیں تو یہ لوگ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ میں نے جلدی سے کپڑے کی دھجیاں دوبارہ سوراخ میں بھر دیں اور ٹوائلٹ سے نکل آیا۔ میرے سینے میں زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یہ لوگ چودھری ذیشان کو نہ جانے کس کے کہنے پر اور کون سی دیرینہ دشمنی کے باعث ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مجھے چودھری ذیشان سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مگر میرے لیے الجھن کی بات یہ تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان بدماشوں کے ارادوں نے میری مہم کو مشکل بنا ڈالا تھا۔ اگر میں اس پرائے پھڈے میں اپنی ٹانگ اڑاتا بھی تو میرا نظر حیات کے سامنے خود کو ظاہر کرنے کے برابر تھا۔ دفتن مجھے باہر انجن کی ہلکی سی گرگراہٹ کی آواز سنائی دی اور میں یکدم خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ میں لپک کر کھڑکی کی طرف آیا اور ایک پٹ ذرا کھولا تو سرد اور برفیلی ہوا کا ایک کاٹ دار جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں نے نیچے تاریکی میں اس سرخ رنگ کی آئی ایس ویگن کی ہیڈ لائٹس دیکھیں جو تیزی سے آگے بڑھ کر ایک طرف کو موڑ کاٹ رہی تھی۔ میں نے تیزی کے ساتھ کھڑکی بند کی، اپنی براؤن لیدر کی جیکٹ چڑھائی، جیپ کی چابیاں اٹھائیں اور میں گارد کی موجودگی کی تسلی کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آیا۔ ذرا دیر بعد ہی باہر آ کر اپنی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ باہر دن بھر ہوا ہونے والی بارش کے بعد برف باری شروع ہو چکی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی برف باری میں انہیں آخر اپنے شکار کو ٹھکانے لگانے کی کیا پڑی تھی۔ آخر کو میں بھی انہی کی طرح اپنے شکار کے تعاقب میں یہاں آیا تھا، لیکن میں تنہا ہوتے ہوئے بھی کسی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ نظر حیات اور چودھری ذیشان کی یہ مہم ایک آدھ روز پر مشتمل نہ تھی۔ بہرحال میں نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے دانستہ جیپ کی ہیڈ لائٹس گل کر رکھی تھیں، البتہ مجھے سکرین کے پار سامنے دور جاتی ہوئی اس آئی ایس ویگن کی عقبی سرخ بتیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ آسمان روشن تھا، تباک چاند کی مد بھری رات میں روئی کے گالوں کی طرح گرتی برف بڑا دلکش اور پراسرار منظر پیش کر رہی تھی۔ میری اس اچانک اور انجانی مہم میں کئی طرح کے خطرات تھے۔ ایک تو یہ کہ میں چودھری ذیشان کے دشمنوں کی نظروں میں آ سکتا تھا، دوسرے یہ کہ دوران لڑائی چودھری ذیشان کے آدمی مجھے بھی ان کا ساتھی سمجھتے، مگر میں پہلے ہی سے ذہن میں ایک مربوط حکمت عملی تیار کر چکا تھا، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ نظر حیات اور چودھری ذیشان نے جس مقام پر کیمپنگ کرائی تھی وہ کھنیا اور پھاگل کا درمیان کا ایک ویران برفزار علاقہ تھا، جہاں جنگل دور تک جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ نظر حیات وغیرہ نے کس مقام پر کیمپنگ کر رکھی تھی، اس لیے میں نے اسی طرف کو اپنا رخ موڑا۔ اب میں بآسانی اس سرخ رنگ کی ہائی ایس ویگن کا راستہ کاٹ سکتا تھا، اگرچہ مجھے اس کے لیے ذرا اضافی چکر کاٹنا پڑ رہا تھا، مگر میں پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ ہائی ایس ویگن کے مقابلے میں میری جیپ کی رفتار زیادہ ہی تھی۔ میں نے اپنی جیپ کا ہیٹر آن کر رکھا تھا۔ میں نے جیکٹ کے کالر کھڑے کر کے ہاتھوں پر گرم اونی دستانے چڑھا لیے تھے۔ تیز رفتاری کے باعث مجھے اب بہت سنبھل کر ڈرائیونگ کرنی پڑ رہی تھی۔ راستہ برف سے اٹا پڑا تھا۔ میری جیپ 4 وہیل ڈرائیو تھی۔ برف باری میں اتنی کچھ خاص شدت تو نہ تھی، تاہم پھر بھی سلائیڈنگ کا خطرہ تھا، مگر راستہ کچا اور ناہموار ہونے کی وجہ سے خطرہ قدرے کم ہو گیا تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میں ہائی ایس وین سے راستہ تبدیل کر چکا ہوں تو میں نے اپنی جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن کر دیں۔ اب راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کھنیا کا علاقہ اب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق میں اس وقت جس مقام سے گزر رہا تھا
یہاں مجھے نظر حیات اور چودھری ذیشان کے کیمپس کے آثار ملنے چاہیے تھے، مگر یہاں چہار اطراف ویرانی کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میری پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ میں نے ذرا آگے جا کر جیپ روک دی۔ انجن البتہ آف نہ کیا تھا۔ سخت ٹھنڈ کی وجہ سے انجن دوبارہ سٹارٹ کرنے میں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ میں برف کے ویرانے میں جیپ کے اندر ہی بیٹھا اپنے چہار اطراف گردن موڑے جائزہ لے رہا تھا۔ جہاں تک میری نظریں کام کر سکتی تھیں میں دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد برف باری رک گئی اور ایک طرف سے بادل چھٹے تو چاند کی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ یہ نہایت خوبصورت منظر تھا جس میں عجیب پراسراریت سی تھی۔ میں نے جیپ کا دروازہ کھولا اور باہر اتر آیا۔ میرے پاس برف سے ڈھکے ہوئے چند ٹنڈ منڈ سے درخت تھے۔ میں ذرا آگے بڑھا تو ایک مقام پر مجھے کسی پڑاؤ کے آثار محسوس ہوئے۔ میں نے فوراً رکوع کے بل جھک کر آس پاس کی زمین کا جائزہ لیا تو ایک جگہ برف میں مجھے ٹائروں کے نشانات نظر آئے۔ گری ہوئی برف کی وجہ سے یہ نشانات دور تک واضح تھے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دیر نہ لگی کہ نظر حیات اور چودھری ذیشان کا یہ مختصر سا شکاری قافلہ چند گھنٹوں پہلے ہی یہاں سے کوچ کر چکا ہے۔ میں تیزی سے واپس پلٹا اور دوبارہ اپنی جیپ میں سوار ہوا، پھر گیئر بدل کر آگے بڑھا دیا۔ میں نے اسٹیئرنگ موڑ کر جیپ کا رخ ٹائروں کے نشانات کی طرف کر دیا۔ دفتن غیر ارادی طور پر میری نگاہ کھڑکی میں لگے بیک ویو مرر پر پڑی۔ میں چونک پڑا۔ دور عقب میں مجھے روشنی نظر آئی۔ میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ وہ سرخ آئی ایس ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے تیزی سے سوچا، ممکن تھا کہ انہیں میری جیپ کی عقبی سرخ بتیاں بھی نظر آ چکی ہوں، اور پھر ایک جھماکے سے میرے ذہن میں یہ خوفناک خیال ابھرا کہ سرخ آئی ایس والے مجھے ہی اپنا شکار سمجھ کر میرے تعاقب میں آ سکتے تھے، اس لیے فوراً ہیڈ لائٹس گل کرنا پڑیں۔ میں اب مدھم پراسرار چاندنی میں ہی آگے بڑھتا رہا۔ دور سامنے برف پوش پہاڑیوں کے سربا فلک حیولے پراسرار دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی برف زار ڈھلانوں پر سبزہ زار جنگل سے آدبوں کی صورت میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے ممکنہ حد تک جیپ کی رفتار بڑھا دی، ساتھ ہی گاہے گاہے میں بیک ویو مرر میں بھی دیکھے جا رہا تھا۔ دور عقب میں روشنی ہنوز آ رہی تھی۔ ایک بات سوچ کر میں بے اختیار ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ جیپ کی بتیاں گل کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ برف پر بننے والے میری جیپ کے ٹائروں کے نشانات ان کی رہنمائی کر سکتے تھے۔ مجھے بھی بتیاں گل کرنے کے بعد جیپ دوڑانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ خدشہ تھا کہ جیپ کسی اندھے گڑھے میں پھنس سکتی تھی۔ ناچار میں نے دوبارہ ہیڈ لائٹس روشن کر دیں۔ اب میں نے یہ کیا کہ جیپ کی رفتار مزید بڑھا دی۔ تھوڑی دیر گزر گئی۔ عقب میں مجھے وہ روشنی نظر نہ آئی۔ یا تو میں اسے پیچھے چھوڑ آیا تھا یا پھر وہ کسی خرابی کے باعث رک چکی تھی۔ میں نے باہر طور اطمینان کی سانس لی۔ اب ڈھلوانی جنگل کے خاصے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں درخت اور ان کی شاخیں برف سے ڈھکی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ ٹائروں کے نشانات کی رہنمائی میں ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ دائیں بائیں مجھے برف سے ڈھکی ہوئی ڈھلوانی چھتوں والے 2-3 کاٹیج بھی نظر آئے تھے۔ ٹائروں کے نشان ایک کاٹیج کے قریب سے ہو کر آگے بڑھ گئے تھے۔ شاید نظر حیات وغیرہ کچھ دیر کے لیے یہاں رکے تھے اور پھر آگے بڑھ گئے تھے، مگر چند کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اچانک سامنے ذرا بائیں جانب مدھم روشنی نظر آئی۔ پھر میں اس وقت چونکا جب ٹائروں کے نشانات بتدریج ایک پگڈنڈی کی شکل میں بل کھاتے ہوئے اس روشنی کی سمت جا رہے تھے۔ میں نے فوراً جیپ کی بتیاں کچھ سوچ کر گل کر دیں اور ذرا قریب پہنچا تو روشنی کا مخرج ایک چوبی کاٹیج کو دیکھ کر فوراً جیپ ذرا دور ہی روک دی۔ پھر اگنیشن سوئچ آف کر کے میں دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ باہر بڑی کاٹدار سردی تھی۔ میرے موبائل میں ٹارچ تھی، مگر میں نے اسے روشن کرنے کی ضرورت نہ سمجھی اور کاٹیج کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھنے لگا۔ یہ کاٹیج کا عقبی حصہ تھا۔ جب میں نے ذرا دوسرے رخ پر درختوں کی آڑ لیتے ہوئے ابھر کر دیکھا تو مجھے نظر حیات کی نیلے رنگ کی میٹسوبشی پجیرو، چودھری ذیشان کی سرخ رنگ والی ڈبل کیبن انٹرکولر ٹربو کھڑی نظر آ گئیں۔ میرا دل تیزی سے سینے میں دھڑکنے لگا۔ میں اپنی منزل کے بالکل قریب تھا، مگر صورتحال اچانک اور بڑے عجیب انداز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مجھے دوسرا کام بھی انجام دینا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف شکار کو چھاپنا تھا اور دوسری طرف شکار کو بچانے کی کوشش کرنا پڑ رہی تھی۔ میں کاٹیج کے ذرا قریب آ کر ایک درخت کی آڑ سے بغور اس کے اطراف و اکناف کا جائزہ لینے لگا۔ آس پاس کوئی ذی نفس موجود نہ تھا۔ یہ کاٹیج 2 منزلہ تھا۔ روشنی کاٹیج کی اوپری منزل کے کسی کمرے کے دریچے سے آ رہی تھی۔
यहाँ शायद बिजली का इंतज़ाम ना था या फिर ये रोशनी किसी गैस के हंडोले की थी। मैंने तेज़ी के साथ अपनी जगह से हरकत की और कॉटेज की तरफ लपका। दरवाजे के करीब पहुँचते ही बुरी तरह ठटका। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला नज़र आ रहा था, जो इस बात की गवाही था कि अंदर कोई मौजूद नहीं। मैं उलझे हुए ज़हन के साथ सोचने लगा कि इनकी दोनों गाड़ियाँ इधर ही मौजूद थीं, तो ये लोग हैं। फिर एक और ख्याल भी आया कि मुमकिन है ये लोग पैदल ही शिकार की तलाश में कहीं करीब ही मौजूद हों। बर्फ़ानी लोमड़ियाँ बिलखसूस इस मौसम में रात को अपने ठिकानों से निकलती थीं। ये मौसम उनके शिकार के लिए मौजू था। अचानक कहीं करीब से गोली चलने के धमाके की आवाज़ उभरी। मैं बुरी तरह ठटका। ज़रा ही देर बाद दूसरी और फिर तीसरी गोली भी चली। इसके बाद फिर वही गहरी और पुरस्रार खामोशी छा गई। गोली के धमाके की यके बाद दीगरें आवाज़ें मेरी दाहिनी जानिब जंगल से उभरी थीं। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था। नज़र हयात वगैरह करीब ही शिकार खेल रहे थे। मज़कूरा समत की जानिब से मैंने देखा तो वहाँ जंगल में मुतहर्रिक रोशनियाँ नज़र आईं और साथ ही चंद इंसानी हैवले भी दिखाई दिए, जिनका रुख कॉटेज की तरफ ही था। मैंने तेज़ी से हरकत की और जनूबी समत वाली दीवार की आड़ में आ गया। थोड़ी देर बाद ही मुझे मज़कूरा समत से चंद लोग आते दिखाई दिए। उनकी तादाद 5-6 के करीब थी। दो के हाथों में टार्चें थीं, जबकि बाकी 3 अफराद अपने कांधों पर बर्फ़ जैसी सफ़ेद रंगत के बोझ उठाए हुए थे। जब वो करीब आए तो मैंने आंखें सुकेड़ कर उन्हें देखा। जिन 2 अफराद के हाथों में टार्चें और कांधों पर राइफ़लें झूलती नज़र आ रही थीं, उनमें से एक ज़रा दराज कामत और भारी भरकम शख्स था, जबकि उसका दूसरा साथी ज़रा दबती हुई जिसामत का मगर तनोमंद शख्स था। उन्होंने गर्म लिबास ज़ेब तन कर रखा था और टॉप वाले मोटे गर्म चेस्टर पहन रखे थे। वो लोग आपस में ऊंची आवाज़ों से बातें करते हुए कॉटेज के करीब पहुंचे तो मुझे ये देखकर एक झटका लगा कि उनमें नज़र हयात मौजूद ना था, जबकि ये पांचवा और बारोबदार शख्सियत वाला आदमी भी मेरे लिए अजनबी था। मेरा अंदाज़ा था कि यही MNA चौधरी ज़ीशान होगा, जो नज़र हयात की शिकारी मुहिम का साथी था। ये मुमकिन था कि नज़र हयात अभी अपने साथियों के साथ जंगल के अंदर हनूज़ शिकार में मसरूफ़ हो। बहर तौर मैंने ये मामला फौरी तौर पर निमटाने का सोचा और दीवार की आड़ से निकलकर उनके सामने आ गया। वो पांचों अब एक अजनबी को देखकर बुरी तरह ठटके थे। कौन हो तुम? भारी जिसामत और रौबदार शख्सियत के साथ खड़ा वो ठिगने कद का शख्स मेरे चेहरे पर टार्च की रोशनी फेंकते हुए ज़रा तेज़ लहजे में बोला, मुझे चौधरी ज़ीशान साहब से बात करनी है। मैंने संजीदगी से कहा, मैं चौधरी ज़ीशान हूँ, बोलो क्या बात है? उस बारोब शख्स ने गंभीर लहजे में मुझसे कहा, तो मैंने उससे मुखातिब होकर कहा, चौधरी साहब वक्त कम है, मेरे थोड़े से कहने को बहुत जानिएगा। मैं खनिया की एक सराय से आपको तलाश करता हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ, ये बताने के लिए कि इसके बाद मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में सारी बात बता दी। ये मुझे उन्हीं का साथी मालूम होता है चौधरी साहब, इसे पकड़ लीजिए। उसके गैंडे जैसी जिसामत वाले साथी ने मुझे सख्त नज़रों से घूरते हुए चौधरी ज़ीशान से कहा। मैंने उस पर एक कड़ी निगाह डाली और फिर यकसर नज़रअंदाज कर दिया। मैंने जो कहना था वो कह चुका था, ताहम चौधरी ज़ीशान को मैंने गहरी सोच में मुस्तगर रख पाया। उसकी पुरसोच नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं। मैंने वहाँ से रुखसत होते हुए आखिर में उससे फिर कहा, चौधरी साहब मैंने इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, मैं अब चलूँगा। ये कहकर मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो अकब से उस गैंडे जैसी जिसामत वाले शख्स को मैंने बड़बड़ाते सुना, ओ चौधरी साहब एनू फाड़ लवो, ये उन्हीं का बंदा लगता है। ओए तू चुप कर, इसे जाने दे। मैंने चौधरी ज़ीशान की आवाज़ सुनी। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ अपनी जीप में आकर सवार हो गया। चौधरी ज़ीशान समझदार वाक़ हुआ था। वो समझ गया था एक अजनबी शख्स इतनी दूर से अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ उसे जिस खतरे से आगाह करने आया था वो गलत नहीं हो सकता था। उसकी अक्लमंदी का एक अहम इशारा मुझे ये मिला कि उसने ना मेरा नाम पूछा था और ना ही मेरे बारे में कोई तफसील जानने की ज़रूरत समझी थी। बहरतौर मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ अपनी जीप के करीब पहुंचा और फिर उसका दरवाज़ा खोलकर आगे बढ़ गया। मेरा रुख जंगल की समत था, जिधर से मैंने चौधरी ज़ीशान वगैरह को नमदार होते देखा था। मैं खासी तेज़ रफ्तारी के साथ जीप को दौड़ाए जा रहा था। मतलूबा मकाम पर पहुंचने के बाद मैंने जीप की रफ्तार धीमी कर ली, क्योंकि किसी भी वक्त मेरा अपने दरीना दुश्मन नज़र हयात से टाकरा होने वाला था। मेरी मतलाशी नज़रें विंड स्क्रीन के पार तेज़ी से अतराफ़ में गर्दिश कर रही थीं।
دفتن مجھے جنگل کے شمال کی طرف گولی چلنے کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی کسی درندے کی چنگاڑ بھی ابھری۔ میرا پاؤں غیر ارادی طور پر بریک پر پڑ گیا، جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ درندے کے چنگاڑ مارنے کی گرجتی ہوئی آوازیں اب بار بار سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے آواز پر غور کیا، یہ مجھے جنگلی ریچھ کی آواز لگی۔ میں نے جیپ جنگل کی مطلوبہ سمت کی طرف موڑ دی۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے سامنے ٹارچوں کی روشنی میں 3 افراد دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی رائفلیں تھیں۔ قریب ہی ایک بھاری بھرکم سفید دودیا حیولہ دکھائی دیا۔ یہ ایک برفانی ریچھ تھا جو کسی بڑے سے برفانی تودے کی طرح استادہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں پر بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ اس کے قریب زمین پر مجھے ایک خون میں لت پت انسانی وجود بھی پڑا دکھائی دیا۔ باقی تینوں افراد اپنی رائفلوں سے اس پر اندھادھند گولیاں برسا رہے تھے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ریچھ نے ایک دل دہلا دینے والی چنگاڑ ماری اور پھر چاروں پیروں پر ان کی طرف لپکا۔ وہ تینوں بدحواس ہو کر الٹے قدموں دوڑے، مگر اس خوفناک صورتحال میں ایک شخص کا پاؤں رپٹ گیا۔ وہ برفیلی زمین پر گر پڑا۔ ریچھ اس کے سر پر آن پہنچا۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنا چاہی، مگر ریچھ نے اسے اپنے بھاری بھرکم اور بڑے بڑے نوکیلے پنجوں میں دبوچ کر چشمے زدن میں بمبوڑ ڈالا۔ اس بد نصیب شخص کے حلق سے برآمد ہونے والی آخری چیخ بڑی کربناک اور دلدوز تھی۔ باقی 2 مختلف سمتوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ایک کی شاید میری جیپ پر نظر پڑ گئی۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ شکاریوں کا یہ گروپ نظر حیات کے ٹولے سے ہی تعلق رکھتا ہوگا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر میں نے فوراً اپنی جیپ کا دروازہ اس کے لیے وا کر دیا۔ اس نے قریب پہنچتے ہی جیپ کے اندر جست لگائی۔ اپنی رائفل وہ پہلے ہی پھینک چکا تھا۔ میں نے اس کے سوار ہوتے ہی فوراً جیپ آگے بڑھا دی۔ وہ خونخوار قوی الجثہ ریچھ اپنے دوسرے شکار کے تعاقب میں بدستور دوڑا جا رہا تھا۔ جیپ چلاؤ، جلدی کرو ورنہ یہ درندہ ہمیں پھاڑ کھائے گا، وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ خوف زدہ لہجے میں مجھ سے بولا۔ میں نے ایک نظر اس کے دہشت زدہ چہرے پر ڈالی جیپ آگے بڑھا دی، مگر تھوڑی دور جنگل میں نکل آنے کے بعد میں نے جیپ ایک جھٹکے سے روک دی۔ پھر اس کی طرف سرد نظروں سے تکتے ہوئے کہا، تم لوگ شکاری ہو کر ایک ریچھ سے مقابلہ نہ کر سکے۔ اس نے میری طرف دیکھا، وہ اب کافی سنبھل چکا تھا۔ جھپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں ہم شکاری تو ضرور ہیں، مگر اتنے بڑے درندوں کو شکار کرنے کا ہمیں خاص تجربہ نہیں۔ ہم تو یہاں برف زار لومڑیوں کا شکار کرنے آئے تھے۔ بس صرف 3-4 افراد؟ میں نے دانستہ اسے کریدنے کی خاطر کہا۔ نہیں، میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں، اس نے جواباً کہا۔ تو میں نے یوں ہی ادھر ادھر تاریک جنگل میں اپنی نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، مجھے تو تمہارا اور کوئی ساتھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ آگے نکل چکے ہیں، ہم یہاں اس درندے کے چنگل میں پھنس گئے تھے۔ مگر تم کون ہو اور یہاں جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ اس نے آخر میں بغور میرے چہرے پر اپنی نظریں مرکوز کرتے ہوئے پوچھا، تو میں نے مسکرا کر کہا، میں بھی برفانی لومڑیوں کے ایک شکاری ٹولے کے ساتھ یہاں آیا تھا، مگر میں شکاری نہیں ہوں، انہیں یہاں تک چھوڑنے آیا تھا۔ وہ اندر جنگل میں شاید تمہارے ساتھیوں کی طرح دور نکل گئے ہیں، میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ الجھن امیز حیرت سے بولا، یہاں تو میں نے کسی اور شکاری ٹولے کو نہیں دیکھا، تم کون سے شکاری ٹولے کی بات کر رہے ہو؟ اس بار اس کے لہجے میں شک کی آمیزش تھی۔ ہم ابھی یہاں پہنچے ہیں اور چودھری ذیشان صاحب سے بھی ملاقات کی تھی، وہ کاٹیج میں پہنچ چکے تھے۔ میں نے آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر سر ہلانے لگا، مگر وہ تو بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی دوست بھی تھا، کہیں وہ چھوٹے قد والے گینڈے جیسے شخص کی بات تو نہیں کر رہے تھے جو ان کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح چپکا رہتا ہے۔ میں نے چالاکی سے نظر حیات کے بارے میں اگلوانے کی خاطر ایسا کہا تو وہ مسکرا کر بولا، نہیں، وہ تو چودھری صاحب کا مشیر ہے، بلکہ مشیر بھی کیا ہے، ان کا لاڈلا سالہ ہے، دوست تو ان کا نظر حیات ہے۔ اچھا، مگر وہ تو ان کے ہمراہ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے یوں ہی بظاہر رواداری میں مگر دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ نہیں آ سکا تھا، اسے اچانک شدید فلو نے آ لیا تھا، وہ وہیں پھاگل کے بابا سیاں والی سرائے میں رہ گیا ہے، اس نے بتایا، اور میری رگوں میں یکلخت خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میرا شکار کہاں تھا مجھے معلوم ہو چکا تھا۔ اب میں نے اس سے جان چھڑانے کی خاطر خاموشی سے جیپ سٹارٹ کی، یو ٹرن لے کر واپس کاٹیج کی طرف موڑ دی۔ میں اب اپنے دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ سرخ آئی ایس والے ابھی وہاں نہ پہنچے ہوں، یا پھر چودھری ذیشان نے میری اطلاع کے بعد فوری طور پر ان سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدام اٹھا لیا ہو۔ میں اب اسے کاٹیج تک چھوڑ کر پھاگل کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ کاٹیج زیادہ دور نہ تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔
پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی میں کاٹیج کے ذرا قریب پہنچا تو اچانک گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے اچانک بریک لگا دیے۔ جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میرا دل یک بارگی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ گو فائرنگ کی آواز کاٹیج کی سمت سے آ رہی تھی۔ دشمنوں سے چودھری ذیشان کا ٹاکرا ہو چکا تھا۔ میری بروقت اطلاع سے ممکن تھا کہ اب چودھری ذیشان کے مسلح محافظوں کو اپنے دشمن کے خلاف پہلے ہی گھات لگانے کا موقع مل چکا ہو، اور ظاہر ہے جسے پہلے گھات مل جائے اس کے حریف کو مات ملنا لازمی ہے۔ یہ فائرنگ کیسی ہے؟ میرے برابر کی سیٹ پر بیٹھے چودھری ذیشان کے آدمی نے مرتعش آواز میں کہا تو میں بولا، کہیں چودھری صاحب کے کسی دشمن نے حلہ نہ بول دیا ہو، ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولا اور پھر اپنی شکاری رائفل ایک جانب پھینکنے کے بعد اپنی جیب سے پستول نکال لیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ پھر تیزی کے ساتھ کاٹیج کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ چودھری ذیشان کا پکا نمک خوار لگتا تھا۔ میں اب شش و پنج کا شکار ہو گیا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے جیپ آگے بڑھا دی۔ میں نے اپنا جو فرض ادا کرنا تھا کر چکا تھا۔ اب چودھری ذیشان جانے اور اس کے نامعلوم دشمن۔ فائرنگ کی آواز مسلسل تاریک جنگل میں گونج رہی تھی۔ میں دانستہ ذرا کاٹیج کی حدود سے دور ہو گیا۔ جیپ دوڑانے لگا۔ اچانک میں نے کاٹیج کی سمت سے آنے والے راستے پر ایک گاڑی کا ہیولہ دیکھا۔ وہ تیزی سے دوڑی جا رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی جیپ کی رفتار دھیمی کر لی اور ونڈ سکرین کے پار بغور اس دوڑتی ہوئی گاڑی کو دیکھنے لگا، اور پھر بری طرح ٹھٹکا۔ وہ سرخ رنگ کی ڈبل کیبن انٹرکولر ٹربو تھی، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے اس کے تعاقب میں بھی ایک اور گاڑی کو اندھا دھند دوڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہی ہائی ایس ویگن تھی جس میں چودھری ذیشان کے دشمنوں کا 7 افراد پر مشتمل ٹولہ براجمان تھا، مگر اب نہ جانے ان میں سے کتنے باقی بچے تھے، یہ ابھی میں نہیں جان پایا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ زبردست مارا ماری کے بعد یقیناً چودھری ذیشان نے راہ فرار اختیار کی تھی۔ دونوں گاڑیاں اندھا دھند دوڑی جا رہی تھیں۔ میں اپنے دوسرے راستے پر آ گیا۔ میں نے بھی جانے کیا سوچ کر اپنی جیپ آگے بڑھا دی۔ میرا راستہ ان دونوں آگے پیچھے دوڑتی گاڑیوں کے بالکل متوازی تھا، مگر وہ دونوں گاڑیاں میری جیپ سے کافی آگے جا چکی تھیں۔ صورتحال گمبھیر تھی۔ میں بھی اپنی جیپ فل سپیڈ سے دوڑائے جا رہا تھا۔ میں نے ہائی ایس ویگن سے گولیاں چلتے ہوئے دیکھیں، جو تاریک جنگل میں جگنوؤں کی طرح آگے دوڑتی ہوئی چودھری ذیشان کی انٹرکولر کی طرف لپک رہی تھیں۔ پھر اچانک ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا اور نظروں نے چودھری ذیشان کی انٹرکولر کو ایک جانب جھکتے دیکھا، جس کے بعد بتدریج اس کی رفتار دھیمی پڑنے لگی اور بالآخر ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ اس کے تعاقب میں دوڑتی ہوئی اس کے خونہ شام دشمنوں کی ہائی ایس چشم زدن میں انٹرکولر کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ میں نے بھی اپنی جیپ کا سٹیئرنگ موڑا اور ان کی سمت چل دیا۔ میں نے قریب پہنچتے پہنچتے دیکھا کہ انٹرکولر سے ایک شخص نکل کر تیزی کے ساتھ دوڑا۔ ٹھیک اسی وقت میں ہائی ایس سے 3 مسلح افراد کو بھی اترتے دیکھا۔ ایک نے اپنی رائفل کا رخ اس دوڑتے ہوئے شخص کی طرف کر کے برسٹ چلا دیا۔ گولیوں کی مہیب تڑتڑاہٹ ابھری۔ وہ شخص چیخ مار کر گرا۔ تینوں جیسے ہی اس کے سر پر پہنچے تو اچانک میری طرف انہوں نے دیکھا۔ میری جیپ آندھی طوفان کی طرح ان کی سمت وحشی درندے کی طرح بڑھ رہی تھی۔ وہ تینوں بوکھلا گئے اور دائیں بائیں دوڑے، مگر میری جیپ نے انہیں زوردار ٹکر ماری۔ دونوں اچھل کر دور جا پڑے۔ میں نے فوراً جیپ کو بریک لگائے اور اپنا میگارد ہاتھ میں لیتا ہوا تیزی کے ساتھ نیچے اترا تو تیسرے شخص نے زخمی آدمی کو اپنی گن سے نشانہ بنانا چاہا تو میں نے اپنی جیپ کے بونٹ کی آڑ لے کر دونوں ہاتھوں سے میگارد تھام کر اس کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس گن والے کے ہاتھ پر لگی تھی، کیونکہ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر گر پڑی تھی اور اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے دوبارہ اس کا نشانہ لیا۔ دوسری بار میرے میگارد نے لرزہ خیز دھماکے سے آتشی قہقہا بلند کیا اور وہ شخص کرہ چیخ کے ساتھ گرا۔ میں تیزی سے زمین پر پڑے زخمی شخص کی طرف بڑھا تو بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ میرا خیال درست ثابت ہوا تھا۔ وہ چودھری ذیشان تھا۔ اس کی بائیں ٹانگ پنڈلی کی طرف سے لہو لہان ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک موت کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ صاف لگتا تھا کہ اسے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ میں نے فوراً ہی اسے سنبھالتے ہوئے ہانپتی آواز میں کہا، چودھری صاحب آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اٹھیے، جلدی کریں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی جیپ کی طرف بڑھا تو اچانک میں نے ذرا دور ایک شخص کو گن سنبھالتے ہوئے لڑکھڑا کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ یہ ان دونوں میں سے ایک شخص تھا جنہیں میں نے اپنی جیپ سے اس وقت ٹکر ماری تھی جب وہ دونوں اپنے تیسرے مسلح ساتھی کے ساتھ چودھری ذیشان کو گولیوں سے چھلنی کرنے کے درپے تھے۔
مجھے فوری طور پر گولی چلانے کا موقع تو نہ مل سکا، تاہم میں نے خطرہ بھانپتے ہی زخمی چودھری ذیشان کو ایک طرف دھکا دے کر گرایا اور خود کو دوسری طرف اچھال دیا۔ ٹھیک اسی وقت دشمن کی رائفل گرجی۔ تڑتڑاتی ہوئی گولیوں کی بوچھاڑ ٹھیک اس سمت پر پڑی جہاں چند ثانیہ پہلے ہی میں اور چودھری ذیشان موجود تھے۔ میں نے محفوظ گوشہ سنبھالتے ہی اپنے میگارد سے اس کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ میرے میگارد کی مہیب نال نے تیسرا آتشی کہا اگلا۔ حریف بھی ایک کایاں تھا۔ ہمیں تیزی سے جگہ چھوڑتے اور اپنا نشانہ خطا جاتے دیکھتے ہی اس نے بھی بصورت جگہ تبدیل کرنے کی غرض سے بلینک پوائنٹ کی سمت چھلانگ لگا کر پیراٹروپنگ کے انداز میں خود کو میری چلائی ہوئی گولی کی آتشی زد سے بچایا تھا، مگر میں بھی اسے سنبھلنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اوپر تلے گولیاں برساتا چلا گیا۔ وہ بھی شاید کوئی چھلاوا صفت انسان تھا کہ پھرتی کے ساتھ کلا بازیاں کھاتا چلا جا رہا تھا، اور مجھے اس وقت اس کی چالاکی اور اپنی بے وقوفی کا اندازہ ہوا جب میرے میگارد سے ٹرچ کی خالی آواز ابھری۔ میں سناٹے میں آ گیا، تاہم میں نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مختل نہ ہونے دیا اور تیزی کے ساتھ اس کے زمین پر بے سدھ پڑے ساتھی کے قریب گری ہوئی رائفل کی سمت لپکا، مگر مدِ مقابل نے سنبھلتے ہی مجھ پر گن تان لی اور دور ہی سے چلایا، خبردار، اپنی جگہ سے بالکل حرکت مت کرنا ورنہ گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گا۔ میں جہاں کا تہاں رہ گیا۔ یک ماحول پر اعصاب شکن خاموشی طاری ہو گئی۔ زمین پر زخمی پڑے چودھری ذیشان کا چہرہ بھی ست کر رہ گیا تھا، جبکہ میرے اعصاب پوری طرح تنے ہوئے تھے اور دل گویا سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں پر دھڑک رہا تھا۔ میری نظریں اس گن بردار شخص پر جمی ہوئی تھیں جو اب کی نہ تو نظروں سے مجھے گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میرے قریب پہنچ کر وہ رکا اور مجھ پر رائفل تانے آنکھیں سکیڑے بغور مجھے خوفناک نظروں سے گھورتا رہا۔ پھر میرے دائیں جانب زمین پر پڑے زخمی کراہتے چودھری ذیشان سے صفاقانہ لہجے میں بولا، چودھری، تیرا آخری وقت تو آن پہنچا ہے، پہلے ذرا میں تیرے اس خدائی فوجدار سے بات کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے خوفناک لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے غرا کر بولا، ہاں، اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ گے، تم کون ہو؟ میں ایک شکاری ہوں اور یہاں برفانی لومڑیوں کا شکار کر رہا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو ایک نہتے آدمی پر فائرنگ کرتے دیکھا۔ اتنا کہہ کر میں دانستہ رکا اور اس کی گھورتی ہوئی نظروں سے اپنی نگاہ یکدم کچھ ایسے چونکتے ہوئے انداز میں اس کے عقب کی جانب ڈالی، گویا میں نے اس کے پیچھے کسی کو اچانک دیکھ لیا ہو۔ یہ ایک پرانا حربہ تھا جسے میں نے ذرا بدل کر بالکل فطری اور غیر ارادی اداکاری سے آزمایا تھا، جس میں میں کامیاب رہا۔ حسب توقع وہ پیچھے دیکھنے کے لیے ذرا مڑا ہی تھا کہ میں نے اب نہیں تو کبھی نہیں کہ مصداق بجلی کی پھرتی کے ساتھ اچھل کر فلائنگ کک کے انداز میں اپنی دونوں ٹانگیں اس کے سینے پر جڑ دیں۔ وہ اچھل کر کئی قدم پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرا تو لامحالہ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر دور جا پڑی۔ وہ بازی ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر فوراً ہی تڑپ کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں اب اسے کہاں موقع دینے والا تھا۔ میں نے دائیں ٹانگ کو حرکت دی اور لانگ بوٹ کی ٹو اس کی ٹھوڑی پر پڑی۔ وہ ایک بار پھر خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے لپک کر گن اٹھائی اور اس پر تان لی اور غراہٹ سے مشابہ آواز میں بولا، بس اب تمہارا کھیل ختم اور ہمارا شروع، دونوں ہاتھ بلند کر لو۔ وہ مجھے قہرناک نظروں سے گھورنے لگا۔ چودھری ذیشان بمشکل اپنی زخمی ٹانگ پکڑے کراہتے ہوئے بولا، نوجوان، اپنی گن مجھے دو اور تم میری گاڑی سے رسی اٹھا لاؤ۔ میں ذرا تذبذب میں مبتلا ہو گیا، تاہم میں نے ایسا ہی کیا، مگر چودھری ذیشان کو گن تھمانے سے پہلے میں نے مقابل کو درست حکم دیا، تم نے سنا نہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے دوسری طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے پاس میرے حکم کی تعمیل کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے دانت پیستے ہوئے میرے حکم کی تعمیل کی تو میں نے چودھری ذیشان کو رائفل تھماتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، ذرا محتاط رہیں، آپ زخمی ہیں، یہ ذرا حرکت کرے تو بے دریغ اسے گولی مار دیں۔ آئی نو بیٹا، آئی نو، چودھری ذیشان ہانپتی ہوئی آواز سے بولا اور مجھ سے رائفل لے کر اپنے دشمن کی طرف اس کا رخ کر دیا۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا انٹرکولر کے قریب پہنچا تو اچانک مجھے عقب سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی۔ میں تیزی سے پلٹا اور ششدر سا رہ گیا۔ میں نے مقابل کو تیزی کے ساتھ زگ زیگ انداز میں ایک طرف تاریکی میں دوڑتے دیکھا اور چودھری ذیشان اس پر گولیاں داغے جا رہا تھا۔ اس کے دشمن نے اندھا جوا کھیلا تھا، کیونکہ اسے شاید بخوبی اس بات کا اندازہ تھا کہ چودھری ذیشان زخمی ہونے کی صورت میں اس کا بروقت اور ٹھیک نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے مد مقابل نے یہ اندھا جوا بڑی کامیابی سے کھیلا اور چشم زدن میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اندھیرے جنگل میں غائب ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ چودھری ذیشان کے دشمن معمولی حیثیت کے نہیں تھے،
وہ لڑائی بھڑائی میں خاصی مہارت اور مشاقی رکھتے تھے۔ بہرطور اور بھاگا ہوا دشمن ہمارے لیے اب کسی بھی وقت خطرناک بن سکتا تھا۔ تعاقب میں دوڑنا عقل مندی نہ تھی۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا چودھری ذیشان کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے اس سے قدرے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، چودھری صاحب، ہمیں اب بلا تاخیر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ آئیے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کی زخمی ٹانگ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ کاٹدار اور سرد ہواؤں کے باعث جریان خون کم کم ہی ہو رہا تھا۔ وہ میرے سہارے جیپ تک آیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھانے کے بعد ایک محتاط نگاہ گرد و پیش تاریک جنگل پر ڈالنے کے بعد تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ نوجوان، تمہاری بہادری سے زیادہ مجھے تمہارے اس سرفروشانہ اور انسانی جذبے نے بے حد متاثر کیا ہے۔ چودھری ذیشان اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر چند ثانیوں تک مجھے تکتے رہنے کے بعد گہرے لہجے میں بولا، چودھری صاحب، آپ نے شاید میری اطلاع کو جھوٹ سمجھا تھا، ورنہ آپ اس حال کو نہ پہنچتے۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ مرتعش سی آواز میں بولا، میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ ہم نے جم کر دشمن کا مقابلہ کیا، مگر بدقسمتی سے ایک تو دشمنوں کے مقابلے میں ہماری تعداد کم تھی اور پھر ہمارے پاس خاطر خواہ اسلحہ نہ تھا۔ میرا سالہ بھی مارا گیا اور میرے ساتھی بھی۔ میں بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ سانس لینے کے لیے اس نے تھوڑے توقف کے بعد میری طرف احسان مندانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان، سچ پوچھو تو مجھے بھی اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا، مگر تم نے عین وقت پر میری جان بچا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا چودھری صاحب، میں ہولے سے بولا۔ پھر گفتگو بدل کر دوبارہ کہا، آپ کو موبائل کے ذریعے علاقائی انتظامیہ کی ہیلپ تو ضرور لینی چاہیے تھی۔ بدقسمتی سے رابطہ نہ ہو پایا تھا اور پھر دشمن سر پر پہنچ گئے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اس پر نیم غشی سی طاری ہونے لگی تھی اور اس کا سر سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ایک طرف ٹک گیا۔ میں نے ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کی نبض چیک کی۔ وہ چل رہی تھی۔ اس پر یقیناً نکاہت کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کہاں اور کون سے ہسپتال میں لے جاؤں۔ پہلا دیہات پاگل ہی نظر آتا تھا۔ اگر نظر حیات اس کے ساتھ نتھی نہ ہوتا تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ در حقیقت میں چودھری ذیشان کے ساتھ اپنے دشمنوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ نظر حیات جیسے کمینے مکار دشمن سے کچھ بھی بعید نہ تھا کہ وہ الٹا چودھری ذیشان کے دشمنوں کو خفیہ طور پر میرے پیچھے لگا دیتا۔ اب میں بیک وقت کئی پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتا تھا۔ یہ پولیس کیس تھا اور ضابطے کی روایتی کارروائی میں بلا وجہ میں بھی جکڑا جا سکتا تھا۔ ناچار میں نے سب سے پہلے پھاگل پہنچ کر متعلقہ تھانے کا رخ کیا۔ تھانے کے نیند سے اٹھائے ہوئے عملے نے میرا بیزاری سے استقبال کیا، مگر جب انہیں MN چودھری ذیشان کا نام معلوم ہوا تو سب الرٹ ہو گئے۔ فوراً ایک سنتری کو تھانے دار صاحب کے کوارٹر روانہ کیا گیا۔ وہ سادہ وردی میں ہی چودھری ذیشان کا نام سن کر بھاگا چلا آیا۔ موبائل تیار کی گئی اور فوراً چودھری ذیشان کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اسے فوری طور پر ابتدائی طبی امداد دے کر ہوش میں لایا گیا۔ اس کی ٹانگ کے زخموں کے معائنے اور علاج کے بعد اسے تسلی دی گئی کہ سر دست ایسی خطرے والی کوئی بات نہیں۔ 5 گولیاں لگی تھیں، 3 تو پنڈلی کا گوشت پھاڑتی ہوئی پار ہو چکی تھیں، ایک ران کے گوشت میں پیوست تھی، اسے نکال دیا گیا تھا، جبکہ 5ویں گولی نے پنڈلی کی ہڈی کو تھوڑا سا بہت نقصان پہنچایا تھا۔ اب انہیں کسی بڑے ہسپتال لے جانا ضروری تھا تاکہ کوئی کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ان کی ٹانگ کی ہڈی کی پراپر سرجری کر سکے۔ ہوش میں آنے کے بعد چودھری ذیشان نے میری اندرونی پریشان کن کیفیات بھانپ لی تھیں اور اس سلسلے میں اس نے مجھے پہلے ہی مسکراتے ہوئے اس بات کی تسلی دے دی کہ وہ مجھے منظر عام پر لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ اثر و رسوخ والا شخص تھا، اس کے لیے یہ کام کیا مشکل تھا۔ چنانچہ ہم دونوں کی آپس کی مختصر بریفنگ کے بعد میں نے پولیس کو یہی بیان دیا تھا کہ میں نے انہیں زخمی حالت میں جنگل میں پڑے پایا اور یہاں اٹھا لایا وغیرہ۔ پھر چودھری ذیشان اپنے دشمنوں کے خلاف بیان اور FIR وغیرہ کٹوانے لگا تو مجھے اس نے وہاں سے کھسکا دیا۔ یوں چودھری ذیشان نے بڑی خوبصورتی سے مجھے معاملے سے الگ کر دیا تھا، بقول اس کے کہ اب اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ زندہ بچ گیا تھا۔ اب وہ اپنے دشمنوں کو، جنہیں وہ اچھی طرح جانتا بھی تھا، ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ تاہم رخصت ہوتے وقت چودھری ذیشان نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیا تھا، جس میں اس کا سیل فون نمبر بھی موجود تھا۔ میں وہاں سے واپس روانہ ہوا اور سرائے سیاں جا پہنچا۔ سرائے سیاں آبادی سے ذرا ہٹ کے تھی، مگر تھی خوبصورت۔ یہ ایک چوبی عمارت پر مشتمل تھی۔
اس وقت وہاں ویرانی کا راج تھا۔ میرا شکار ادھر ہی کسی کمرے میں پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ اسے ابھی تک چودھری ذیشان کے سلسلے میں کچھ نہ معلوم نہ تھا۔ میرے لیے فی الوقت یہ اچھا موقع تھا۔ میں نے دانستہ اپنی جیپ ذرا دور درختوں کے جھنڈ میں روکی اور سرائے کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچ کر میں بھی اندر احاطے میں داخل ہوا۔ سامنے بڑا سا محرابی دروازہ تھا جو بند تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا، 4 بجنے والے تھے۔ سویدھا سحر نمودار ہونے میں ابھی 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ یہ سرائے تھی، اس لیے یہاں کسی بھی مسافر کی کسی بھی وقت آمد کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ میں نے دوسری بار ذرا زور سے دستک دے ڈالی۔ اندر کسی کے ہولے سے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے چند ثانیوں بعد ایک بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ بابا، میں مسافر ہوں، کمرہ چاہیے، میں نے کہا۔ اندر آ جاؤ، اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا۔ ایک کونے میں بڑا سا آتش دان سلگ رہا تھا۔ وہاں ایک خالی چارپائی اور اس کے قریب ہی میز کرسی دھری تھی۔ میز پر ایک بڑا سا رجسٹر اور قلم رکھا ہوا تھا۔ حال میں 7-8 کے قریب لائن میں چارپائیاں دھری ہوئی تھیں۔ اوپر رضائیاں اوڑے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ کمرے کی فضا گرم تھی۔ سامنے کی دیوار پر سیاہ بڑے بڑے جلی حروف سے کمرہ، برآمدہ اور چارپائی پر سونے کے الگ الگ ریٹ درج تھے۔ وہ بوڑھا شخص مجھے لیے میز کے قریب آ گیا اور کرسی پر بیٹھ کر رجسٹر اور قلم سنبھالتے ہوئے مجھ سے بولا، ہاں بھائی، کیا چاہیے، کمرہ یا چارپائی؟ کمرہ، میں نے کہا۔ کمرے کے 200 روپے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نام بتاؤ۔ اختر حسین۔ شناختی کارڈ تو میرے پاس نہیں ہے، میں نے کہا۔ کتنے دن رہنا ہے؟ بس آج ہی کی رات۔ نکالو 200 روپے۔ میں نے 200 روپے جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ خانہ پوری کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ہال کے دوسرے دروازے سے ایک پتلی نیم تاریک راہداری میں لے آیا۔ یہاں صرف دائیں جانب قطار اندر قطار صرف 8-9 کے قریب کمرے نظر آئے تھے۔ وہ مجھے لے کر سب سے آخری سرے میں واقع ایک کمرے کے سامنے پہنچا اور پھر اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر تالا کھولا اور پھر واپس جانے لگا تو میں نے اسے روک کر کہا، بابا، میرا یہ دوست یہاں آنے والا تھا۔ دراصل ہم برفانی لومڑیوں کے شکار کی غرض سے یہاں اکٹھا ہونا چاہتے تھے۔ اس کا نام نذر حیات ہے۔ وہ کون سے کمرے میں ہے؟ میری بات پر وہ کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، نام تو مجھے یاد آتا ہے مگر کمرہ نمبر؟ وہ کچھ سوچتا رہا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا بولا، ہاں، یہ سامنے والے سے دو کمرے چھوڑ کر، مگر اب تم صبح ہی مل لینا، اس وقت دروازہ زور سے تمہیں کھٹکھٹانا پڑے گا، دوسرے مسافروں کی نیند خراب ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں خود بھی اس کی نیند نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ تسلی ہو گئی میری کہ وہ ادھر آ چکا ہے۔ میں نے گویا اس کا مشورہ قبول کرتے ہوئے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھا مجھ سے مطمئن ہونے کے بعد واپس لوٹ گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا، کمرے کا سرسری جائزہ لیا۔ صرف ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر گرم بستر بھی موجود تھا جو صاف ستھرا تھا۔ ایک اٹیچڈ باتھ بھی تھا۔ ایک کھڑکی تھی جو باہر کھلتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے میگارد کے چیمبر میں گولیاں بھر لیں۔ اس کے بعد کمرے سے باہر آ گیا۔ راہداری پر دور تک نگاہ ڈالی، کوئی نہ تھا۔ میں نے بوڑھے کے بتائے ہوئے نذر حیات والے کمرے کو ذہن نشین کر لیا تھا۔ یقیناً دوسرے کمرے میں اس کے چند خدمتگار ٹائپ کے ساتھی بھی موجود ہو سکتے تھے۔ تاہم میں دبے پاؤں نذر حیات والے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ دروازہ ظاہر ہے اندر سے بند ہی تھا۔ میں سوچنے لگا، اچانک مجھے اندر کمرے سے ہلکی سی گنگناتی آواز سنائی دی۔ یکلخت میرے اعصاب تن گئے۔ یہ موبائل کی بیل تھی۔ میں دم سادے کھڑا رہا، تاہم میں نے اپنا ایک کان دروازے سے چپکا دیا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ اچانک جب بیل آنا بند ہو گئی تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اندر موجود نذر حیات نے جاگ کر کال سننے کے لیے اپنا موبائل آن کر دیا تھا۔ ہیلو چودھری صاحب، آپ؟ کیا ہوا؟ اوہ نو، کب؟ کیسے ہوا یہ سب؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ یہ نذر حیات کی بوکھلائی ہوئی آواز تھی اور لکنت زدہ آواز سے میں سمجھ گیا تھا کہ چودھری ذیشان نے ہی اس سے رابطہ کیا ہوگا اور موجودہ صورتحال کی سنگینی سے باخبر کیا ہوگا۔ پھر اچانک مجھے اندر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور یکلخت میرے اعصاب تن گئے۔ وہ یقیناً پہلے اپنے دوسرے کمرے میں موجود ساتھیوں کو جگانے کے ارادے سے باہر نکل رہا تھا۔ میں نے بصورت اپنی جیکٹ کی جیب سے اپنا میگارد نکال لیا اور پھر جیسے ہی اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ تھوڑا واں ہوا، میں نے دروازے کو زوردار دھکا دیا۔ نذر حیات دروازے سے ٹکرا کر چند قدم پیچھے لڑکھڑا گیا۔ میں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ اپنے عقب میں دروازہ بند کیا اور بوکھلائے ہوئے نذر حیات کی پیشانی سے اپنے میگارد کی بھیانک نال لگا دی۔
پھر اسے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے ہولناک لہجے میں غرا کر بولا، کتے آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ مجھے اس دور دراز برفیلے علاقے کی ایک دور افتادہ سرائے میں بالکل غیر متوقع اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھیں مارے دہشت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہونٹ پھڑ پھڑا رہے تھے مگر یقینی موت کے خوف تلے اس کے منہ سے الفاظ نہیں برآمد ہو پا رہے تھے۔ میں نے اسے بستر پر دھکا دیا اور اپنی ایک ٹانگ چارپائی پر ٹکا کر اس پر جھک گیا۔ اب بولو نظر حیات، کیا کہتے ہو؟ صرف ایک گولی؟ مگر نہیں، مجھے گولی ضائع کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل اور اپنی ماں کو ساری عمر جرم میں بے گناہی میں بھوگنے والے دشمن کا بآسانی گلا دبوچ سکوں۔ میرے لہجے سے میری درینہ آتش انتقام کی تپش کو محسوس کرتے ہی نظر حیات پر یقینی موت کے خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی بری طرح گھگی بند چکی تھی۔ وہ ابھی تک ہکا بکا سی کیفیات کا شکار تھا۔ مارے وحشت کے پھٹی پھٹی آنکھوں میں ابھی تک غیر یقینی کے تاثرات بھی واضح ہو رہے تھے۔ نظر حیات، میں چاہتا تو کسی بھی وقت تمہارے کھوکھلے محل کی کاغذی دیواروں کو پھلانگ کر بھی تم تک پہنچ سکتا تھا، مگر میں نے ایسا اب تک جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میں نے دانت پیس کر اور اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں زہر کی طرح سرایت کرتی نظروں سے گھور کر دوبارہ کہا، اس لیے کہ تمہارے دل و دماغ سے یہ خوش فہمی نکل سکے کہ تم میرے انتقام سے دنیا کے کسی گوشے میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے، چاہے وہ پاتال کی گہرائیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے میگارد کی نال اس کی پیشانی سے ہٹا دی اور اسے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر اسے دائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی تو وہ گھٹی گھٹی لرزتی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو نادر۔ معافی؟ میں نے بھویں اچکا کر شفاق لہجے میں کہا، معافی کس چڑیا کا نام ہے، اور یہ بھی تمہارے سلسلے میں معافی؟ نہیں نہیں نظر حیات، نہیں۔ اب تمہیں میرے ہاتھوں یقینی موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر لرزیدہ آواز میں میری منت سماجت کرتے ہوئے بولا، نادر، میں اعصابی مریض ہوں۔ یقین کرو، جب سے میں نے شاہ میر کی حالت زار دیکھی ہے تب سے اب تک ایک لمحے کو بھی سکون کی نیند سے نہیں سو سکا۔ تم ماں بیٹے کی دہشت میرے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ میں بند کرو اپنی بکواس کتے، میں نے ابلتی آنکھوں کے ساتھ غرا کر کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھے اتنی آسان موت مار دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ڈرامائی انداز میں اس کی گردن کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اپنے میگارد کے چیمبر سے ساری گولیاں نکال دیں، پھر باقی گولیاں اپنی جیکٹ کی جیب میں ڈال کر صرف ایک گولی نظر حیات کی خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں مسکرا کر بولا، چلو پھر تمہاری قسمت کو آزماتے ہیں نظر حیات۔ میں ایک گولی چیمبر میں ڈال کر چکری کو گھماؤں گا، پھر تمہاری پیشانی پر نال رکھ کر ٹریگر دباؤں گا۔ ایسا میں 3 مرتبہ کروں گا۔ اب یہ تمہاری قسمت ہوگی کہ تینوں مرتبہ پستول خالی ہی چلتا رہے یا پھر کسی ایک بار میں گولی چل جائے۔ یہ کہہ کر میں نے وہ ایک گولی چیمبر کے اندر ڈالی اور گول چکری کو گھمایا، پھر موٹا سا تکیا اٹھا کر اپنے میگارد کی نال کے آگے کیا، پھر اس کے سینے پر رکھ دیا تاکہ گولی چلنے کی صورت میں زیادہ آواز برآمد نہ ہونے پائے۔ یہ محاورتاً نہیں، حقیقتاً زندگی اور موت کا کھیل تھا، مگر صرف دشمن کے لیے۔ نہیں، ایسا مت کرو۔ نظر حیات نے چلانے کی کوشش میں اپنے حلق سے یہ کہتے ہوئے آواز بلند کرنا چاہی تو میں نے دوبارہ اس کی گردن دبوچ لی۔ خبردار، اب چیخنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ 3 بار نہیں، صرف اس وقت تک ٹریگر دباتا چلا جاؤں گا جب تک فائر نہیں ہو جاتا۔ میں نے اسے غرا کر خوفناک دھمکی دی۔ اس نے ہولے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ پھنسی پھنسی سی آواز میں التجا کرتے ہوئے بولا، دیکھو تم 3 بار کی بجائے صرف ایک بار ٹریگر دبا کر مجھے چھوڑ دو۔ مگر پھر دوسرے ہی لمحے اندھی موت کے تصور سے لرز کر دوبارہ کپ کپاتی آواز میں بولا، نہیں، ایک بار بھی ٹریگر مت چلانا، ورنہ گولی چل جائے گی۔ موت کے خوف نے اسے بری طرح اعصاب زدہ بنا ڈالا تھا۔ اتنا خوف، میں جیسے اس کی کیفیات قریب المرگ سے ہز اٹھاتے ہوئے شفاقانہ مسکراہٹ سے بولا، تم تو میرے سامنے بہت اکڑتے تھے، اب تمہاری حالت کسی چوہے سے بھی بدتر ہو رہی ہے۔ دشمن کو موت سے پہلے موت کے جاں گسل خوف تلے مبتلا کر کے مجھے زیادہ تسکین محسوس ہو رہی تھی۔ بس اب کھیل شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سینے پر پستول کی نال کو تکیے سے لگا کر ٹریگر دبا دیا۔ کمرے کے ہولناک ماحول میں ٹرچ کی خالی آواز ابھری۔ میں نے دیکھا خون کو برف بنا دینے والی کاٹدار سردی کے باوجود نظر حیات کی پیشانی پر
ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو گئیں اور اس کی سانسیں یوں تیز تیز چلنے لگیں جیسے وہ کئی میلوں تک دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ وہ لرزیدہ آواز میں دوبارہ مجھ سے بولا، خدا کے لیے اب دوبارہ ٹرائگر مت دبانا، ہو سکتا ہے کہ اب کی بار گولی سامنے آ گئی ہو۔ ہاں یہ تو عین ممکن ہے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا کر اطمینان سے کہا، مگر ابھی تو صرف ایک باری آئی ہے، 2 مرتبہ ٹرائگر دبانا باقی رہتا ہے۔ نہیں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولا، مگر میں نے ٹرائگر دبا دیا۔ اس بار بھی خالی ٹرچ کی آواز ابھری۔ یقینی موت کے خوف سے کپ کپاتے ہوئے نظر حیات کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں زندگی کا دیا پھر روشن ہوا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے ہانپنے لگا۔ پیشانی تو کیا، اس بار اس کا سارا وجود ہی پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ اوہ، میرے دشمن کی قسمت تو اچھی ہے۔ خیر اب تیسری اور آخری بار ٹریگر دبانا باقی رہ گیا ہے۔ میں نے سنگ دلانہ لہجے میں سرسراتی مسکراہٹ سے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی موت کے خوف سے بری طرح گگی بند گئی تھی۔ مجھے اور میری ماں کو دھونس دھمکیاں دینے والا دھاڑتا چنگاڑتا نظر حیات اس وقت بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کے مختل پڑتے حواس کو غیر ہوتی حالت سے مزید محظوظ ہونے کی غرض سے آخری سیشن کو ذرا طول دیا۔ کیوں نظر حیات، آج معلوم ہو رہا ہے نا موت کا خوف کیا ہوتا ہے اور زندگی کیا معنی رکھتی ہے؟ مگر تو نے اور شاہ میر نے تو بڑی گھناؤنی سازش کے ساتھ میرے باپ کو زہر دے کر مار ڈالا تھا، اور میری ماں کو تم نے کھلونا بنانے کی کوشش کی تھی، اور پھر تو نے میری ماں پر دوہرا ظلم بھی کر ڈالا کہ اس بیچاری کو بھری جوانی میں بیوہ کرنے کے بعد اسے اسی کے شوہر کے قتل کے جھوٹے الزام میں عمر قید بھگتانے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی دھکیل دیا۔ میرا لہجہ آتش انتقام سے پرغیز ہوا جا رہا تھا۔ کاش اس بار گولی چل جائے اور تیرا ناپاک دھڑکتا وجود موت کی اتھاہ تاریکیوں میں گم ہو جائے۔ کاش میں دبا رہا ہوں ٹرائگر آخری بار۔ نہیں، مارے خوف کے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میرے کچھ لے لو نادر، میں ساری عمر تم ماں بیٹے کے پاؤں چاٹتا رہوں گا، مگر دیکھو اب کی بار ٹرائگر مت دبانا۔ کیا خبر، وہ بری طرح لرزنے لگا۔ میں دبا رہا ہوں ٹرائگر، میں نے سلگتی آنکھوں سے اسے گھور کر کہا۔ وہ تڑپنے لگا، مگر میں ابھی اپنے پورے وجود کی طاقت کے ساتھ اسے دبوچے ہوئے تھا، اور پھر تیسری بار بھی میں نے اس کی نا کے دوران ٹرائگر دبا دیا۔ کمرے کے دم بخود ماحول میں تیسری بار بھی ٹرچ کی آواز ابھری اور نظر حیات کی آنکھوں کی پتلیاں چڑھنے لگیں۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا، پھر اس کے موت کے خوف سے زرد پڑتے ہوئے چہرے پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہونے لگی، اور وہ پاگلوں کی طرح خوش ہو کر بولا، میں بچ گیا میں نادر، اس بار بھی نہیں گولی چلی۔ ہاں تو بچ گیا کتے، مگر میں دوبارہ تیرے پاس آؤں گا اور اگلی بار تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ گھناؤنا موت کا کھیل کھیلوں گا، میں نے لہو رنگ لہجے میں اس سے کہا۔ اس کے بعد تکیہ پستول اس کے سینے سے ہٹا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یقینی موت کے خوف سے اس کا بستر غلیظ ہو چکا تھا۔ تب میں نے اس کے جسم کو تشنجی جھٹکے لگتے ہوئے دیکھا، اس کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکلا اور حال سے گزر کر سرائے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو میں نے اس بوڑھے کو آتش دان کے قریب رکھی چارپائی پر خراٹے لیتے دیکھا۔ میں خاموشی کے ساتھ سرائے سے باہر آ گیا۔ سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا۔ اپنی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر میں نے اپنا میگارد نکال لیا، پھر اس کے چیمبر کو دیکھا۔ وہ بالکل خالی تھا۔ میرے ہونٹوں پر خود بخود زہریلی مسکراہٹ اود کر آئی تھی، کیونکہ میں نے چیمبر میں ایک گولی بھی نہ ڈالی تھی۔ محض نظر حیات کو ایک گولی کی جھلک دکھائی تھی، اور جس وقت میں چیمبر بند کرنے لگا تھا تو اس دوران میں نے اس کی خوف زدہ نظروں سے بچا کر وہ گولی اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ اس پر خوف طاری تھا، جس کی وجہ سے وہ میری یہ چور حرکت نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں نے چیمبر میں ساری گولیاں بھریں اور پھر بھرے ہوئے میگارد کو اپنی جیب میں دوبارہ رکھتے ہوئے جیپ آگے بڑھا دی۔ اب میرا رخ کھنیا کی طرف تھا۔ اپنی سرائے میں آ کر میں نے چند گھنٹے نیند لی۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھا کر واپس رخت سفر باندھا۔ مجموعی طور پر میری یہ مہم کامیاب رہی تھی۔ میں نظر حیات کو ذہنی اور دماغی طور پر ایک زبردست شوق سے دوچار کر چکا تھا۔ میں نے اپنے اس انوکھے انتقام کی ابتدا کر ڈالی تھی، اور نظر حیات جیسے گھناؤنے دشمن کو میں موت سے پہلے موت کے خوف میں جکڑ چکا تھا۔ یہی میری دیرینہ آرزو تھی کہ میں اسے قطرہ قطرہ موت کا زہر پلاتا رہوں۔
چودھری ذیشان والا چکر میرے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دشمن کون تھے اور اسے کیوں ہلاک کرنا چاہتے تھے، یا پھر حالات ایسے تھے کہ میں خود بھی اس معاملے سے جلد از جلد دور ہو جانا چاہ رہا تھا۔ میں نے ایک مقام پر گاڑی ری فیول کروائی اور آگے بڑھ گیا۔ سری پائے اور بٹراس کے گھنے جنگلات سے گزرنے کے بعد جب میں شاہراہ ریشم پر پہنچا تو شام جھکنے لگی تھی۔ وہاں سے ایبٹ آباد پہنچتے پہنچتے مجھے رات نے آن لیا۔ اب یہاں سے مری یا نتھیا گلی تقریباً 50-60 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ میرا نان سٹاپ سفر جاری تھا کہ اچانک مجھے اپنے جیب میں رکھے موبائل پر وائبریٹنگ کال محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً موبائل نکال کر ڈسپلے میں دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ ماں نے مجھ سے رابطہ کیا ہوگا، لیکن یہ کال غزالہ کی تھی۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر موبائل کو کال ٹون سے وائبریٹنگ الرٹ پر رکھا ہوا تھا۔ بہرطور غزالہ کی اس اچانک کال پر میں چونکے بنا نہ رہ سکا تھا۔ ہیلو غزالہ، میں نادر بول رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ نادر، تو تم اس وقت کہاں ہو؟ دوسری جانب سے اس کی ہراساں آواز ابھری تو میں نے قدرے چونک کر کہا، کیوں، خیریت ہے؟ میں اس وقت ایبٹ آباد سے واپس اپنی رہائش گاہ جا رہا ہوں۔ کیا تم بٹراس اور کھنیا سے آ رہے ہو؟ اس نے یکدم پوچھا تو مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً جیپ کی رفتار ذرا دھیمی کر دی اور جب اسے اس بات میں جواب دیا تو وہ بے اختیار متوحش لہجے میں بولی، او مائی گاڈ، تو یہ تم ہی تھے؟ غزالہ، آخر بات کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے الجھن امیز پریشانی سے کہا تو وہ بتانے لگی کہ تمہارا پھاگل اور کھنیا میں کچھ لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا اور تم نے کچھ مسلح لوگوں کے خونی پنجے سے قومی اسمبلی کے ممبر چودھری ذیشان کی جان بچائی تھی۔ نادر، تم سے نادانستگی میں ایک بہت بھیانک غلطی ہو گئی ہے۔ میرے مختصر اسباتی جواب پر غزالہ نے ہولناک لہجے میں کہا تو میں بھی جھلا کر بولا، آخر بات کیا ہے؟ تم پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ کھل کر کیوں نہیں بتاتی؟ معاملہ کیا ہے؟ نادر، وہ اشفاق شاہین کے آدمی تھے جو چودھری ذیشان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ غزالہ نے بالآخر ایک دھماکہ کیا اور مجھے حیرت اور پریشانی کا ایک زبردست جھٹکا لگا۔ مگر تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میں نے اپنے حواس پر ذرا قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے طارق نے بتایا ہے۔ طارق؟ میں سوالیہ انداز میں بڑبڑایا۔ کیا تم بھول گئے غفورے کے قریبی ساتھی شکیل کو؟ وہی جو مجھ سے سچی محبت کا دم بھرتا ہے اور میرا اچھا دوست بھی ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ غزالہ نے مجھے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں بتایا تھا جو اشفاق شاہین کے گینگ میں شامل تھا اور غفورے کا دم چھلا بھی تھا۔ وہ غزالہ سے محبت کا دعوے دار تھا اور اسی کی طرح وہ ان لوگوں سے بد دل ہو چکا تھا۔ ہاں، یاد آیا، بتاؤ اسے کیسے یہ سب پتہ چلا؟ میں نے بالآخر کچھ یاد کرتے ہوئے کہا۔ تو غزالہ بولی، جب تمہارا پھاگل میں اشفاق شاہین کے آدمیوں سے ٹکراؤ ہوا تھا تو ایک اعجاز عرف جاجو شخص نے تمہیں فوراً پہچان لیا تھا، مگر وہ تمہارے ہاتھوں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ پھر نہ جانے کس طرح وہ گرتے پڑتے کسی قریبی آبادی پہنچ کر اشفاق شاہین کو تمہارے بارے میں مطلع بھی کر دیا کہ اس نے بنا بنایا کھیل کس طرح بگاڑا ہے۔ مگر اس نے مجھے کیسے اور کب پہچانا؟ میں نے الجھ کر پوچھا تو وہ جواباً بولی، جس وقت تمہاری میرے سلسلے میں پہلی میٹنگ اشفاق شاہین اور غفورے کے درمیان اس گلبرگ والی کوٹھی لاہور میں ہوئی تھی، جاجو نے تمہیں وہاں دیکھا تھا، اور پھر جب تم سے اشفاق شاہین نے دوسری ملاقات کی تھی اور تم نے بڑی چالاکی سے اسے ہموار کر کے اپنا دوست بنا لیا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی تھی، تو اشفاق شاہین نے یہ بات غفورے کو بھی بتائی تھی۔ غفورہ تمہارے ماضی سے اچھی طرح واقف ہے اور تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ ایک انتہائی شاطر ہوشیار شخص ہے۔ اس کے حلق سے یہ بات نہ اتری تھی۔ اسے تم پر شبہ ہو گیا تھا کہ تم اس کے اور اشفاق شاہین کے خلاف کسی خفیہ ٹاسک میں مصروف ہو۔ ان لوگوں کی جنگ چودھری ذیشان سے بھی چل رہی تھی۔ وہ ان کے کالے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہے اور ان کے خلاف بڑی مؤثر کارروائیاں کر رہا ہے۔ اب یہ اسے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ چودھری ذیشان برفانی لومڑی کے شکار پر روانہ ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ او نو! اچانک دوسری طرف سے غزالہ بولتے ہوئے رک گئی۔ شاید اس کے ساتھ اچانک کچھ ہوا تھا۔ میں ٹھٹک سا گیا۔ ہیلو غزالہ، کیا ہوا؟ تم چپ کیوں؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے دوسری طرف سے غزالہ کی اضطرابی چیخ نما آواز سنائی دی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں! میں دھک سے رہ گیا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے گولی چلنے کے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً بریک لگا دیے۔ جیپ کے ٹائر زور سے چرچرائے اور وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔
موبائل میرے کان سے لگا ہوا تھا اور میری سانسیں جیسے سینے میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ دل تیزی سے جیسے سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں پر دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر زبردست پکڑ دکڑ ہونے لگی۔ صاف لگتا تھا کہ غزالہ کو کسی نے بروقت ٹارگٹ بنا لیا تھا، اسے گولی مار دی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ زندہ بھی تھی یا نہیں۔ یقیناً یہ کام اشفاق شاہین کا تھا۔ دوسری طرف سے موبائل کے گرنے کی آواز بھی آئی، پھر کسی نے موبائل اٹھا لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ غزالہ کا کام تمام کرنے والے قاتل کے ہاتھ میں ہی اس کا موبائل تھا اور اب وہ اسے آف کر دے گا، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے دوسری طرف سے ایک گراتی ہوئی شناسا آواز سنائی دی۔ نادر، تم نے ہم سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی، کیونکہ یہ آواز غفورے کی تھی۔ غفورے کی آواز اور اس کی دھمکی نے میرے پورے وجود کو عجیب کیفیت سے دوچار کر دیا۔ تو غیر متوقع طور پر اس کی آواز سن کر جہاں مجھے حیرت ہوئی تھی، وہیں اس کی دھمکی نے گویا میرے اندر غیظ و غضب کی بجلیاں دوڑا دی تھیں۔ موبائل پر گولی چلنے اور غزالہ کی ابھرنے والی آخری چیخ، پھر غفورے کی دھمکی سننے کے بعد مجھے افسوسناک حقیقت کا اندازہ لگا لینا چاہیے تھا کہ غزالہ غفورے کی بربریت کا نشانہ بن چکی تھی، اور اس شیطان صفت اشفاق شاہین کے خلاف میرے عزائم پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے۔ غزالہ نے مجھے موبائل پر بتا دیا تھا کہ میری اصلیت اب اشفاق شاہین کے سامنے آشکار ہو چکی تھی۔ پاگل کے برف زار ویرانوں میں موت کے ہرکاروں کے ہاتھوں میں نے چودھری ذیشان کی جان بچائی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ میں نے ان ساتوں کو ناکوں چنے بھی چبوائے تھے۔ وہ در حقیقت اشفاق شاہین کے ہی کارپرداز تھے۔ دونوں کی پرانی دشمنی کا سبب وہی تھا جو میرے اور اشفاق شاہین کے مابین، یعنی اس کے شیطانی گروہ کا کلا کما کرنا۔ میرا ذہن اب تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا اب مجھے اشفاق شاہین کے ساتھ مل کر جنگ لڑنی پڑے گی یا کسی مکاری کی گنجائش ابھی باقی تھی۔ تب پھر اچانک میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اشفاق شاہین کو دوبارہ بے وقوف بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے جب باریک بینی سے پیش آمدہ حالات کا جائزہ لیا تو بے اختیار میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ موجودہ حالات میں بیک وقت دو دشمنوں سے نبرد آزما ہونا فی الوقت میرے لیے آسان نہ تھا۔ نظر حیات وغیرہ سے میری کھلی جنگ تھی، تو اشفاق شاہین جیسے گینگسٹر کو میں اس کی جڑوں میں بیٹھ کر مارنا چاہتا تھا، اور وقت کا تقاضا تھا کہ میں بھیڑیوں کی صف میں گھس کر دوسری بار مکاری سے کام لوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر رسٹ واچ میں وقت دیکھا اور جیپ سٹارٹ کی اور ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اب میرا رخ گرین لاج کی بجائے لاہور کی طرف تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔